السلام علیکم. میں ہوں جا محمد آصف علی کاش اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آصف علی کاش ولاگ. جناب صبح بخیر, گڈ مارننگ. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ فٹ فاٹ ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں مسجد, اور الحمدللہ صبح کی نماز پڑھی ہے. اور آپ سب کے لیے, ہر مسلمان کے لیے, ہر انسان کے لیے, ہر مریض کے لیے, اور سب کے والدین کے لیے, اپنے سٹوڈنٹس کے لیے, شاگرد کے لیے, اور جتنے بھی میرے دوست ہیں تعلق والے, سب کے لیے بہت بہت ساری دعائیں کی ہیں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, خوش رکھے, آباد رکھے. اور دیکھ لیں, پہلے تو میں نے کہا میں جو میرا ٹاپک تھا کہ میں نے ووٹ کس کو دیا, وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن فرسٹ آف آل آپ جو شہر کے لوگ ہیں وہ ذرا گاؤں کی صبح دیکھ لیں کہ یہ ماشاءاللہ کتنی پیاری اور انرجی فل جو ہے نا گاؤں کی مارننگ ہوتی ہے. ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ویسے سورج نہیں نکلا, لیکن نکلنے والا ہے سورج ابھی نکلنے والا ہے. لیکن میں نے کہا آج میں آپ کو تھوڑا سا گاؤں کا نا وزٹ کروا دیتا ہوں کہ یہاں پہ گاؤں کی جو ہے نا وہ صبح کیسے ہوتی ہے. ماشاءاللہ یہ دیکھیں, یہ روڈ ہے, اور یہ روڈ عمران خان کے دور حکومت میں بنی ہے. یعنی کہ جو میرے والد صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب میری عمر کے تھے, اور یہ روڈ جو تھی یہ پکی نہیں تھی, کچی روڈ تھی, مطلب مٹی کی, اور سولنگ تک بھی نہیں تھی. اور ہزار دفعہ یعنی کہ یہاں پر لوگ آئے ہیں, ہر حکومت میں آتے رہے ہیں, انہوں نے یہاں کی پیمائش بھی کی ہے, تصویریں بھی بنائی ہیں, سارا کچھ کیا ہے, لیکن یہ روڈ جو ہے وہ بنی نہیں ہے یہاں پہ. یار سوری, کھانسی آ گئی تھی, اس لیے نا میں اندر آ گیا ہوں. یہ مطلب خالے جو ہیں یہ بھی آلموسٹ اسی حکومت میں بنے, اور میں بتا رہا تھا کہ پیچھے جو روڈ بنی ہوئی ہے وہ بھی عمران خان کے دور حکومت میں بنی ہے, اور بنوا کے خسرو بختیار نے دی ہے. لیکن ہم یہاں پہ دونوں کی ہی اچھائی کو نہیں جھٹلا سکتے, کیونکہ اگر عمران خان نہ دیتا تو بھی روڈ نہیں بننی تھی, اور اگر عمران خان نے دی ہے اور نیچے والا عملہ کھا جاتا تو بھی یہ روڈ نہیں بننی تھی. تو ظاہر سی بات ہے اس میں دونوں کا جو ہے وہ میوچول شکریہ, دونوں کا شکریہ کہ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے, کامیابی عطا فرمائے. کیونکہ میں ابھی نماز پڑھ کے آیا ہوں, اور میں نے تو یہی دعا کی ہے کہ جو نیک اچھا حکمران ہو وہی ہمارے ملک پہ جو ہے وہ مسلط کیا جائے. ابھی تک آلموسٹ کوئی جو ہے وہ سرکاری فیصلہ نہیں آیا کہ کون وزیر اعظم سلیکٹ ہوا ہے اور کون نہیں ہوا. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اپنا, کیونکہ یہ میری زندگی کا پہلا ووٹ تھا, تو میں نے اپنا ووٹ کس کو دیا ہے اور کس کو دینا چاہیے, کہ ہاؤ یو ڈیسائیڈ, آپ یہ کس طریقے سے ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ جو آپ کا ووٹ ہے وہ کس کو دینا چاہیے. تو جناب اعلیٰ میں نے کس کو ووٹ دیا اس کے تو میں صرف اتنا پڑھ دوں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر میں نے اس کو دیا ہے تو ہر بندے کو اس کو دینا چاہیے, اور اگر اس کو کسی نے نہیں دیا تو انہوں نے اچھا نہیں کیا. اس بارے میں وہ میں ابھی جو ایکسپلین کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں, تو آٹومیٹکلی آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کیا آپ نے ووٹ کس کو دیا ہے, کیا آپ نے ووٹ صحیح دیا ہے, آپ کو ادھر دینا چاہیے تھا یا آپ کو ووٹ ادھر نہیں دینا چاہیے تھا. وہ آٹومیٹکلی آپ خود ڈیسائیڈ کر لو گے. وہ ایسے ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں زیادہ تر اس طریقے سے ووٹ کو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ اگر ایک بندے نے ہماری شادی پہ آ جائے وہ بندہ, تو ہم کہتے ہیں ووٹ اس کا, ہم کہتے ہیں بھی وہ بندہ ہماری شادی پہ آ گیا تو ہم ووٹ جو ہیں وہ اس کو دے دیتے ہیں. اور اگر وہ ہمارا مطلب کہ ہمیں ہائے ہیلو کروا دے, ہمیں سلام کر دے, ہمارے گھر آ جائے, ہماری کوئی فوتگی پہ آ جائے, ہماری شادی پہ آ جائے, یہ چیز بھی ویل اینڈ گڈ ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن کیونکہ ہم جو ووٹ دیتے ہیں وہ ہمارے قریب کے لوگ ہوتے ہیں, تو اس میں اگر وہ ہماری شادی پہ آ جاتے ہیں, ہماری فوتگی پہ آ جاتے ہیں, تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, وہ اچھا کرتے ہیں. انسانیت کے ناطے لازمی نہیں ہے کہ اگر وہ حکومت کے اندر ہوں تبھی وہ ہمارے گھر آئیں, تبھی وہ ہمارے جو ہے دکھ سکھ میں شریک ہوں, ٹھیک ہے, تبھی ہماری وہ ہیلپ کریں. میں ہمیشہ یہ پہلے بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی, اور اس کے اندر بھی میں نے یہ ایکسپوز کیا تھا کہ اگر یہ پاکستان کی اتنی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو ان کی تنخواہ بھی اتنی نہیں ہوتی, ان کے خزانے, پاکستان کے خزانے میں بھی اتنا پیسہ نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے بھائی, اگر یہ ہمارے اتنی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو اتنی ہیلپ کرنے کے لیے ان کو اپنی جیب سے پیسہ لگانا پڑے گا. اور بینگ اے مسلم یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ اقتدار میں آتے ہو تبھی آپ ہماری ہیلپ کرو. آپ ایز اے مسلمان, ایز اے گڈ ہیومن بینگ
یو کین ڈو اٹ، یو کین دا ہیلپ آف پاکستان، آپ جو ہے وہ پاکستان کی ہیلپ کر سکتے ہو. تو یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے اقتدار میں آنا چاہیے، یا اگر آپ اقتدار میں آتے ہو تو تبھی آپ ہیلپ کرتے ہو. یہ چیز بالکل بھی ضروری نہیں ہے. آپ پاکستان کی ویسے ہیلپ کریں، اگر اللہ پاک نے آپ کو اتنا عطا کیا تو آپ اپنی قبر کو روشن کریں. تو جناب اعلیٰ ہمارا تو یہ پہلا ووٹ تھا جو کہ ہم نے دے دیا، لیکن وہ میں نے چوز کیسے کیا کہ کس کو ووٹ دینا چاہیے. تو جناب اعلیٰ میں آپ کو صرف، کیونکہ دیکھیں جیسے ہر چیز کا ایک شریعت کا حکم ہوتا ہے، اسی طریقے سے ووٹ کا بھی ایک شرعی حکم ہے کہ ووٹ کس کو دینا چاہیے. تو اس حساب سے قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے لکھا ہوا ہے کہ یا ایھا النبیو، کہ ووٹ کا جو شرعی حکم ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کے اندر فرمایا ہے، کیونکہ ووٹ ایک گواہی ہے. آپ جس کو ووٹ دیتے ہو آپ بیسیکلی گواہی دے رہے ہوتی ہو کہ یا اللہ پاک یہ بندہ ٹھیک ہے. تو وہ آپ نے کس طریقے سے چوز کرنا ہے کہ بندہ کون سا، یار شور آ رہا ہے ٹریکٹر کا نا، وہ گزر جائے پھر میں آگے آپ کو بتاتا ہوں. ووٹ کا شرعی حکم یہ ہے، ہر چیز کا شرعی حکم ہوتا ہے، ووٹ کا شرعی حکم یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ یا ایھا النبیو، اے ایمان والو گواہی دو اللہ کے لیے، گواہی دو اللہ کے لیے. تو اللہ کے لیے کا کیا مطلب ہے؟ جب بھی ہم اللہ کے لیے گواہی دیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم ایک اچھا انسان چوز کریں گے، ہم کوئی غلط انسان چوز نہیں کریں گے. ہم اس کے لیے گواہی دیں گے جو نیک ہوگا، جو اچھا ہوگا. نہ ہم کسی کے پیسے کو دیکھیں گے، نہ ہم کسی کی لالچ وغیرہ کو نہیں دیکھیں گے. یہ نہیں دیکھیں گے کس نے کتنا کام کیا، کون کتنا کام کرے گا. وی ڈیسائیڈڈ کہ جو بندہ جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں، کیا وہ بندہ ایکچول میں ہمارے لیے ٹھیک ہے، کیا وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ٹھیک ہے، کیا وہ ایز اے مسلمان ٹھیک ہے. کیونکہ کبھی کیا وزیر اعظم ہمارے ملک کا غیر مسلم بن سکتا ہے؟ نہیں. آلموسٹ یعنی کہ جو پاکستان کے وزیر اعظم کے چوز کرنے کے رول ہیں، میں نے کہیں پہ پڑھا تھا کہ وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ پاکستان کا جو وزیر اعظم ہو وہ ایک مسلمان ہونا چاہیے. اور ظاہر سی بات ہے وہ مسلمان ہی ہوگا، کیونکہ غیر مسلم کبھی بھی ایک مسلمان ملک کا وزیر اعظم تسلیم ہی نہیں کیا جا سکتا. تو بینگ اے مسلم اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ نیک بندہ ہو، اچھا بندہ ہو، اور وہ اللہ پاک کی راہ پہ چلنے والا ہو، صراط مستقیم پہ چلنے والا ہو. وہ نیک ہونا چاہیے، اس کے اندر لالچ نہیں ہونی چاہیے. تو اب آپ نے ووٹ دے دیا، ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ. جہاں پہ آپ کا دل کرتا تھا، جہاں پہ آپ کا دل مطمئن تھا، آپ نے دے دیا. لیکن میں نے آپ کو قرآن کی آیت سنائی ہے. قرآن کے اندر ہے کہ اے ایمان والو گواہی دو اللہ کے لیے. اب اللہ کے لیے گواہی دینے کا مطلب سیم وہی جو میں نے آپ کو ابھی عرض کیا کہ آپ نے جس بندے کو ووٹ دینا ہے وہ بندہ نیک ہونا چاہیے اور اچھا ہونا چاہیے اور اللہ کی راہ پہ چلنے والا ہونا چاہیے. وہ 2 نمبر نہیں ہونا چاہیے، وہ شیطان نہیں ہونا چاہیے، وہ گھٹیا بندہ نہیں ہونا چاہیے. تو اب آپ کے سامنے ہے، کوئی بندہ بچہ نہیں ہے. کام کو سائیڈ پہ رکھ کے، ہر چیز کو سائیڈ پہ رکھ کے جسٹ 5 منٹ اکیلے بیٹھ کے خود سوچیں کہ کون کتنے پانی میں، کس نے کتنا اچھا کیا، کون کتنا کہاں پہ رہا، کس نے کیا کیا. تو وہ اللہ پاک خود بخود ہی آپ کو جو ہے وہ سمجھ دے دے گا کہ آپ نے کیا ووٹ اپنا صحیح کاسٹ کیا یا آپ نے اپنا ووٹ غلط کاسٹ کیا. یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس لیے میں نے اپنا ووٹ دے دیا اور میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ میں نے ووٹ کس کو دیا ہے. اور آپ اس سال اس مرتبہ آپ نے جس کو جیسے بھی ووٹ دیا، اگر آپ کو پتہ نہیں تھا تو اب میں نے آپ کو ووٹ کا جو ہے وہ شرعی حکم بتا دیا. تو نیکسٹ آپ نے جس کو بھی ووٹ دینا ہے وہ اسی حساب سے ہی چوز کرنا ہے. اس بندے کو ووٹ دینا ہے، اس بندے کے لیے گواہی دینی ہے جو ایکچول میں آپ لوگوں کے لیے ٹھیک ہو، تاکہ آخرت میں یہ جو ووٹ ہے وہ ہمارا اچھائی کا باعث بنے. ایسا نہ ہو کہ اس ووٹ کی وجہ سے الٹا ہماری آخرت خراب ہو جائے. تو ٹھیک ہے جناب، اب میں ہم جا کے ناشتہ کرتا ہوں. یہ تھی آج کا تھوڑا سا مین ٹاپک. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اور چینل کو یار سبسکرائب کر دیا کرو، اور ہو سکے تو شیئر بھی کر دیا کرو.